جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب اقبال اور اس کی پارٹی کے لیے بڑا مشکل وقت آ گیا۔ دشمن کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ پاکستانیوں کی کمانڈو پارٹی یا ٹینک پارٹی آ گئی ہے۔ دشمن نے روشنی راؤنڈ فائر کرنے شروع کر دیے۔ ادھر سائفن پر لیفٹیننٹ اقبال کا کمانڈنگ افیسر اپنے سیکنڈ ان کمانڈ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے دشمن کے اگلے مورچوں کے دور پیچھے 2 اور دھماکے سنائی دیے اور 2 اور شعلے دکھائی دیے۔ اس نے وائرلیس آپریٹر کو جو قریب ہی کھڑا تھا اپنے پاس بلایا اور خود بات کرنے لگا۔ ادھر اقبال کے ساتھ بھی جو وائرلیس آپریٹر تھا وہ دوڑتا ہوا اقبال کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ پیغام آیا ہے۔ اقبال بھی اپنے کمانڈنگ افیسر کی طرح خود بات کرنے لگا۔ وہ کوڈ میں نہیں بلکہ اپنے مقرر کیے ہوئے الفاظ اور اشاروں میں بات کر رہے تھے۔ اقبال نے کچھ فاصلے بتائے اور بات ختم کر دی۔ کمانڈنگ افیسر نے توپ خانہ بیٹری سے ملاپ کر کے فائر آرڈر دیا اور اس کے ساتھ ہی بیٹری کی توپوں نے گولے داغنے شروع کر دیے۔ یہ گولے اس علاقے سے ہٹ کر گر رہے تھے جہاں اقبال کی پارٹی اپنی کارروائی میں مصروف تھی۔ یہ پہلے سے طے تھا کہ دشمن کی توجہ تقسیم کرنے کے لیے ادھر سے گولہ باری شروع کرا دی جائے گی۔ وہ اقبال کے اشارے پر کرا دی گئی، لیکن مشکل یہ تھی کہ اپنے پاس توپیں بہت تھوڑی تھیں، اس لیے گولہ باری اتنی زیادہ نہیں کی جا رہی تھی جتنی ضروری تھی۔ دشمن کے پاس آرٹلری کی 2 رجمنٹیں تھیں، میڈیم توپیں بھی تھیں۔ پاکستانی توپوں کو خاموش کرنے کے لیے دشمن کی ان تمام توپوں نے گولہ باری شروع کر دی۔ اقبال کا حوالدار منیر الحسن دشمن کے علاقے کے اندر چلا گیا تھا۔ اس کے ساتھ 5 جوان تھے۔ دشمن روشنی راؤنڈ فائر کر رہا تھا۔ ان کی روشنی میں اپنے آپ کو بچائے رکھنا بہت مشکل تھا۔ پھر بھی ان بنگالیوں نے گرینیڈوں سے چند 2 ٹرک تباہ کر دیے اور جہاں آڑ ملی اس کے پیچھے ہو کر سٹین گنوں اور ایک لائٹ مشین گن کا فائر بھی کیا۔ اقبال کے دونوں جوان 2 اور ٹینک تباہ کر چکے تھے۔ دشمن کو وہ نظر نہیں آتے تھے۔ دشمن کی مشین گنوں نے ان کی طرف لگاتار بچھاڑیں فائر کرنی شروع کر دی۔ دشمن کو جہاں شک ہوا وہاں اس نے گرینیڈ پھینکے۔ ایک اور ٹینک دھماکے سے پھٹا۔ دشمن نے ایک کمپنی کو بلا کر اقبال اور اس کے جوانوں کو گھیرے میں لینے کے لیے پھیلا دیا۔ اقبال اور اس کے بنگالی جوانوں نے دیکھ لیا اور وہ نکلنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن نکلنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ ہر طرف گولیاں اڑ رہی تھیں۔ مشین گنوں کی ٹریسر گولیاں آتشی لکیروں کا جال تن رہی تھی۔ اقبال کی پارٹی بکھر گئی تھی اور ہر جوان کو اپنے اپنے طور پر واپس آنا تھا، لیکن واپسی محدود ہو گئی تھی۔ پو پھٹنے میں کچھ ہی دیر باقی تھی جب پارٹی کا پہلا جوان سائفن پر پہنچا۔ اس کے بازو سے گولی گزر گئی تھی جس پر اس نے فیلڈ پٹی باندھ رکھی تھی۔ بٹالین کمانڈر ابھی تک سائفن پر کھڑا تھا۔ اس بنگالی جوان کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھی۔ اس نے مختصر سی رپورٹ دی کہ اسے کسی اور کے متعلق کچھ خبر نہیں۔ اس نے اپنے راکٹ لانچر کے علاوہ دشمن کی 2 آٹومیٹک رائفلیں اٹھا رکھی تھیں۔ اسے میڈیکل افیسر کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر 2 اور جوان آئے۔ انہیں لیفٹیننٹ اقبال اور حوالدار منیر الحسن کے متعلق کوئی علم نہ تھا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا شب خون توقع سے زیادہ کامیاب رہا تھا۔ 1 اور گھنٹہ گزر گیا۔ اقبال کے متعلق سب مایوس ہو گئے تھے۔ 15-20 منٹ اور گزرے تو اقبال آ گیا۔ اس نے کندھے پر ایک زخمی جوان اٹھا رکھا تھا۔ اقبال بالکل ٹھیک تھا اور جس جوان کو اس نے اٹھا رکھا تھا اس کی ایک ٹانگ مشین گن کی گولیوں کی بچھاڑ سے اس قدر زیادہ زخمی ہو گئی تھی کہ 2 جگہوں سے ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ اس ٹانگ کو اب جسم سے علاقہ ہونا تھا، ہڈی جڑنے کے قابل نہیں تھی۔ حوالدار منیر الحسن اور باقی جوان کبھی بھی واپس نہ آ سکے۔ وہ پاکستان کی آن پر قربان ہو گئے تھے۔ اقبال کو کمانڈنگ افیسر نے گلے لگایا۔ اقبال نے محاذ کا سکوت توڑ دیا تھا اور اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ دشمن جس حملے کی تیاری مکمل کر چکا تھا اس حملے کا پلان تباہ ہو گیا۔ اقبال کی بہن شمع رات بھر سو نہیں سکی تھی۔ نرس نے اسے فارغ کر دیا تھا۔ وہ کیپٹن عصمت کے کمرے میں چلی گئی اور سو گئی، لیکن اس نے ایسا الٹا سا خواب دیکھا کہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ پھر وہ سونے کی بجائے بے چین ہی ہوتی چلی گئی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ ابھی ابھی اس نے کیا خواب دیکھا ہے۔ خواب ڈراؤنا تھا۔ ذہن پر زور دیا تو دھماکے اور آگ یاد آئی۔ پھر اس نے شاید خون دیکھا تھا۔ کس کا خون اسے یہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر اقبال یاد آ رہا تھا۔ شاید بہن کا پیار اسے اشارے دے رہا تھا کہ اس کا خوبصورت بھائی موت کے منہ میں گیا ہوا ہے۔ رات کے 12:15 بج رہے تھے۔ وہ کمرے سے نکلی اور آہستہ آہستہ چلتی چلتی ہسپتال کے برآمدے میں پہنچ گئی۔ ہسپتال جاگ رہا تھا۔ وہ بے خیالی سی میں چلی جا رہی تھی۔ جب وہ ایک کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بیدار ہو گئی۔ زخمی لیفٹیننٹ غشی میں تھا یا گہری نیند میں۔ اسے گلوکوز لگا ہوا تھا اور ایک نرسنگ سپاہی کرسی پر بیٹھا ہوا اونگ رہا تھا۔ شمع کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا
ग्लूकोज की ये आखिरी ड्रिप है। नर्सिंग सिपाही ने कहा। आधी रह गई है। मेडिकल ऑफिसर साहब ने कहा है कि ये ख़त्म हो जाए तो उतार देना। आप जाएं, आराम करें। नहीं, शमा ने कहा, मैं आराम कर आई हूँ, तुम अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ। शमा दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। ग्लूकोज उतार कर जाऊँगा, नर्सिंग सिपाही ने कहा। मिस साहिबा, बड़ी जालिम जंग है। आज जो जख्मी आए हैं इनकी हालत देखी नहीं जाती। मालूम नहीं यहाँ तक जिंदा कैसे पहुँचे हैं। मुल्क को दुश्मन से बचाना हो तो अपने जवानों की यही हालत करानी पड़ती है। शमा ने कहा, मेरा अपना भाई आगे है, मालूम नहीं किस हाल में है। ये अभी होश में नहीं आया, ये सो रहे हैं। नर्सिंग सिपाही ने कहा। डॉक्टर नींद और सुकून का इंजेक्शन दे गया है। 2 घंटों बाद ग्लूकोज खत्म हो गया। नर्सिंग सिपाही ने जख्मी लेफ्टिनेंट के बाजू से सुई निकालकर वहां स्पिरिट वाली रुई रख दी। शमा ने आगे होकर रुई को अपनी उंगली से दबा लिया। नर्सिंग सिपाही चला गया। शमा को नींद का हल्का सा एहसास भी न रहा और बाकी रात आंखों में कट गई। सूरज की पहली किरणों के साथ ही एक और नर्सिंग सिपाही कमरे में आया और शमा को बताया कि जख्मी के अजीज आए हैं। उसके पीछे पीछे एक औरत अंदर आई। इसके साथ एक आदमी था। इनके पीछे एक जवान औरत और 2 लड़के थे। औरत ने इधर उधर न देखा, वो सीधी जख्मी पर झपटी और इसका मुंह चूमने लगी। मेरा बच्चा, इस औरत ने वारफ्तगी से कहा, मेरा चांद, मेरा शेर पुत्र। वो जख्मी लेफ्टिनेंट की माँ थी। जख्मी का बाप जख्मी के सर पर हाथ फेरने लगा। शमा आगे बढ़ी और जख्मी की माँ को पीछे हटाने लगी। अम्मा जी, उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, यह सोया हुआ है, घबराए नहीं, अल्लाह ने इसकी जान बचा ली है। माँ ने घूमकर शमा की तरफ देखा तो वो चौंकी। शमा को भी धचका लगा और ज़रा पीछे हट गई। शमा, माँ ने कहा और अपने साथ आई हुई दूसरी औरत से कहने लगी, तूने भी इसे नहीं देखा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो शमा? जख्मियों की खिदमत। शमा ने कांपती हुई आवाज़ में जवाब दिया। इस जख्मी को पहचानती हो? जख्मी की माँ ने पूछा। नहीं तो तू कैसे पहचानेगी? दूसरी औरत ने शमा से कहा, इसी के लिए हमने तेरा रिश्ता लिया है, तूने तो इसे कभी देखा ही नहीं है। यही वो लेफ्टिनेंट था जिसके साथ शमा का रिश्ता तय हुआ था और वो कहती थी कि किसी फौजी के साथ शादी नहीं करेगी। हमें रात को ही इसके जख्मी होने की इतला मिली है, जख्मी की माँ ने कहा। रात को ही हमने वजीराबाद तुम्हारे घर एक आदमी के हाथ पैगाम भेज दिया है, शायद तुम्हारे अब्बा जान और अम्मी आ जाएं। थोड़ी ही देर बाद शमा का बाप उसकी माँ के साथ आ गया। जख्मी लेफ्टिनेंट लतीफ़ उनका होने वाला दामाद था। वो सुबह सवेरे चल पड़े थे। शमा को अपने मंगेतर के कमरे में देखकर वो कुछ हैरान हुए। देख ले अपने दूल्हा को, माँ ने शमा के कान में कहा। शमा ने जख्मी के चेहरे पर नजरें गाड़ दी। वो अभी बेदार नहीं हुआ था। शमा ने दरवाजे की तरफ देखा जैसे वो वहाँ से भाग जाना चाहती हो। शमा वहाँ से भाग ही निकली और कैप्टन असमत को ढूंढने लगी। ये महज इत्तेफाक था कि कैप्टन असमत उसे अपने दफ्तर में बैठी मिल गई। उसे ऑपरेशन थिएटर से फरागत मिलती ही नहीं थी। जख्मियों का एक रेला था जो चला ही आ रहा था। हर रोज़ अस्पताल से 1-2 ताबूत निकलते थे। कलमा शहादत की मुकद्दस गूंज उभरती थी और ये गूंज फौजी गाड़ियों में अस्पताल से निकल जाती, पाकिस्तान के देहात में जा पहुंचती और बुलंद, बहुत ही बुलंद हो जाती। जब जनाजे उठते थे तो लगता था जैसे सारे इलाके की आबादी कब्रिस्तान में जमा हो गई हो। शहीद जिंदा होते हैं, कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं रोएगा। शहीद की रूह को तकलीफ होती है, अल्लाह मौत दे तो ऐसी दे। आवाज़ें, जोशीली आवाज़ें, जज्बाती आवाज़ें, सिसकियाँ, माओं की, बहनों की, बेटियों और बीवियों की दबी दबी गुटी गुटी सिसकियाँ। रोना नहीं, रोना नहीं, शहीद की रूह को तकलीफ होगी।